نہیں کرتے، جو ان کو حکم ملتا ہے اسی کی ہی تابع داری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوق جانداروں کی پیدا کی ہے۔ ان میں سے صرف جانور جو ہیں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 10 لاکھ اقسام ہیں جانوروں کی، اور بحری مخلوق اس کے علاوہ ہے، بری مخلوق اس کے علاوہ ہے، فضائی مخلوق چرند پرند وہ اس کے علاوہ ہے، اور جو زمینی مخلوق ہے وہ بھی اس کے علاوہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان میں سے سب سے زیادہ اشرف انسان کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے فرشتے بھی تھے، لیکن فرشتوں کے اندر صرف ایک ہی چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتے وہ اسی حکم پر عمل کرتے۔ اس کے علاوہ نہ ان کے اندر نفسانی خواہشات تھی، نہ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، وہ صرف جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے وہ اسی حکم کو بجا لاتے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے تو جو خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اس کے اندر نائب جو مقرر کرنے والا ہوتا ہے، خلیفہ بنانے والا ہوتا ہے، اس کی صفات بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ متضاد صفات کے مالک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ممیت مارنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت محیی بھی ہے، وہ زندہ کرنے والے بھی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ القابض، اللہ تعالیٰ کی صفت القابض ہے، پکڑنے والا، تو اس کی دوسری صفت الباسط، کھولنے والا بھی ہے۔ اور اس طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت قہار و جبار ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت رحیم و کریم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح الحلیم، بردبار بھی ہے، کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے بندوں کی نافرمانیوں کو بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتے ہیں۔ وہ اتنی کریم اور رحیم ذات ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تو خلیفے کے اندر بھی ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی اپنی صفات ڈالی ہیں۔ حالانکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے نحن نقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جو انسان کو بنایا، انسان جو ہے یہ جسم اور روح سے مرکب ہے، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جسمانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو انسان کی جسمانی غذا بھی مٹی سے ہی بنا ہے۔ درخت ہو گئے، پھل پھول جو ہیں وہ اسی زمین کے اندر سے ہی اگتے ہیں۔ تو یہ کھانے پینے کی جتنے بھی چیزیں ہیں، جسم کی جتنی بھی غذائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مٹی سے بنائی۔ اور جو روح ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذائیں بھی آسمان سے بھیجی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کے اندر دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جو جسم ہے اگر روح نکال لی جائے تو پھر جسم بیکار ہے۔ اگر جسم کے اندر روح ہے تو پھر جسم جو ہے وہ کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم جسم کے اندر سے روح کو نکالتے ہیں تو جسم کو مٹی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جسم جو ہے گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتا ہے، لیکن روح پھر بھی باقی رہتی ہے، وہ آخر تک باقی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں پر توجہ دیں،
انہی چیزوں کو اپنائیں جو روح کی غذا بنتی ہے، جو روح کو طاقت مہیا کرتی ہے۔ ہر انسان جو ہے کامیابی اور سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی فرما برداری کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر بھی سکون ہی سکون ہے، اور آخرت کے اندر تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہم پر نازل کیا ہے، اس کے اندر بہت سی برکتیں بھی رکھی ہیں، اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو آسمان، زمین اور پہاڑ اس امانت کے اٹھانے سے، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر آسمان اسی قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا جاتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یہ اس امانت کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امانت کا بوجھ ہے جو انسان نے اٹھا لیا، اور انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک خلیفہ مقرر کیا، تو ان کا جو بیٹا تھا، انہوں نے جو اپنے والد صاحب کا خلیفہ تھا اس کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ تو چونکہ وہ جس خلیفے کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ میرے مرشد اور پیر کا بیٹا ہے، انہوں نے ان کی بہت ہی خدمت مدارت کی۔ تو خدمت کرنے کے بعد انہوں نے آنے کا مقصد اور مدعا پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے صرف وہ چیز لینے آیا ہوں تو آپ میرے والد صاحب سے لے کر آئے ہو، یعنی خلافت لے کر آئے ہو، تو جس بنیاد پر آپ کو خلافت ملی ہے میں بھی وہ چیز لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب پہلی مرتبہ اپنے شیخ صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا، ٹھوکر ماری، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس مسجد کی صفائی بھی کیا کرو، اور جو نمازی آتے ہیں ان کے لیے وضو کا انتظام بھی کیا کرو، سردیوں کے اندر پانی بھی گرم کیا کرو۔ 1 سال تو اسی کام کے اندر گزر گیا۔ 1 سال کے بعد میرے مرشد نے اپنی ایک جو خادمہ تھی، لوٹی تھی، اس کو کہا کہ یہ کچرے کا جو ڈبہ ہے یہ اٹھا لو، اور یہ اس آدمی کے پاس سے جب گزرنا تو اس کے پاس ہی گرا دینا، تو پھر جو وہ آدمی کہے گا وہ آ کر مجھے ہی بتلانا۔ اب وہ لوٹی جو تھی ان کی خادمہ، وہ ٹوکری جو اٹھا کر جا رہی تھی، ان کے پاس جا کر گرا دیا۔ انہوں نے ان کو گھور کر بھی دیکھا اور سخت سست بھی کہا، اور یہ واپس چلی اور شیخ صاحب کو آ کر بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ابھی بھی تکبر اور غرور باقی ہے۔ تو 1 سال اس طرح کرتے کرتے 1 سال اور گزر گیا۔ دوسرا سال جب گزرا تو شیخ صاحب نے اسی لونڈی کو حکم دیا کہ آپ کچرے کا ڈبہ بھی لے جاؤ، اور یہ کچرے کا ڈبہ جا کر اس کے اوپر پھینک دینا، اس کے اوپر گرا دینا، اور جو آپ کو کہے وہ پھر مجھے آ کر بتانا۔ تو کچرے کا ڈبہ لے کر چلے گئے اور اس کو اوپر جا کر گرا دیا۔ اب انہوں نے صرف اس کو گھوم کر دیکھا، آگے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وہ خادمہ واپس آئی اور آ کر ان کو یہ ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا سا تکبر باقی ہے، ابھی یہ کامل انسان نہیں بنا۔ اس طرح ان کو پھر حکم لگا دیا کہ آپ ابھی بھی مسجد کی صفائی کریں اور جو کام ہے وہ کرتے رہیں، ابھی آپ کو خلافت ملنے کا حق نہیں ہے۔ تیسرے سال جب گزرا تو انہوں نے اپنے خادمہ کو کہا یہ کچرے کا ڈبہ بھی لے جاؤ، یہ کچرے کا ڈبہ بھی اس کے اوپر گرا دینا، اور خود بھی اس کے اوپر گر جانا، پھر مجھے بتانا کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ تو تیسرے سال جب وہ خادمہ کچرے کا ڈبہ لے کر جا رہی تھی تو اس نے اس خلیفے کے اوپر جو بننے والا تھا اس کے اوپر وہ کچرے کا ڈبہ بھی گرا دیا، خود بھی اس کے اوپر گر گئے۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ اس نے فوراً کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ میری تو خیر ہے، تو بتا کہ تجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے آ کر اپنے پیر و مرشد کو کہا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا دل بھی صاف ہو گیا، اس کے دل سے کینہ، حسد، بغض، تکبر ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کو خلافت مل سکتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، تو ہم خود بھی اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں کہ آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، کتنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو آپ کو فرصت نہ ملے اپنے مہمان سے بات کرنے کی، کاموں کے اندر مصروف ہو، فرصت نہیں ملی، اور آپ کا مہمان آپ کے گھر کے دوسرے افراد سے مل کر چلا گیا، تو آپ کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے گھر مہمان آیا تھا، ہم اس کو مل نہ سکے۔ اللہ نے ہمیں جو قرآن پاک کی دولت دی ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہے، مساجد کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، ہر جگہ موجود ہے۔ آیا کہ ہم اللہ کے اس مہمان کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ ہمیں پچھتاوا بھی ہے، افسوس بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم روزانہ دن کے اندر کتنے اوقات کے اندر اللہ کے اس کلام کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم دن کے اندر کتنی مرتبہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قرآن پاک کو پکڑ کر کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کریں تو ہم قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں دوسرے ملک کے اندر سفر پر تھا، تو میرا حلیہ ایسا تھا جیسے مسلمانوں والا حلیہ ہوتا ہے، سر پر سفید پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، چہرے پہ سنت رسول بھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک عورت بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں چھوٹا سا قرآن پاک اپنے پاس ہر وقت رکھا کرتا تھا تلاوت کے غرض سے، تو میں نے ان کو وہ قرآن پاک دیا تو وہ بار بار اس کو دیکھتے بھی صحیح اور چنتے بھی صحیح۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم بار بار اسے کیوں دیکھ رہی ہو، اس کو کیا دیکھ رہی ہو اس کے اندر؟ وہ کہنے لگی مجھے 29 سال ہو گئے میں مسلمان ہوں، لیکن 29 سال کے اندر میں پہلی دفعہ یہ قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے ہر گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے کہ 29 سال ہو گئے میں مسلمان ہوں، لیکن قرآن پاک کو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ لکھا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں دوسرے ملک کے اندر سفر پر گیا تو وہاں پر مساجد جو ہے، بڑی بڑی مساجد، ان کو انہوں نے گودام کے طور پر بنایا ہوا تھا، ان کے اندر نمازیں نہیں ہوتی تھی، مساجد بند ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو بچے قرآن پاک یاد کیا کرتے تھے ان کے پاس قرآن نہیں ہوا کرتے تھے، جو ان کے استاد ہوتے تھے وہ درجوں کا کام کرتے یا اور کام کرتے تو اپنے بچوں کو درجوں کا کام بھی سکھاتے، ساتھ ساتھ قرآن پاک کے 2-3 آیات بھی سکھاتے، اس طرح بچے جو ہے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک بچے کو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن دیا، میں نے کہا یہاں سے پڑھو، تو وہ نہ پڑھ سکا، پھر میں نے آیت پڑھ کر سنائی تو وہ فار پڑھنے لگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہمیں 1-2 آیات پڑھ کر سنا دیتے ہیں، ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس طرح قرآن جو ہے ہم نے حفظ قرآن کو دیکھا نہیں ہے لیکن زبانی طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ہم اس کو دن کے اندر کتنی مرتبہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم اپنی جسمانی غذا کے بارے میں تو سوچتے ہیں لیکن روحانی غذا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میرے بھائی دوستو، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت